اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہم مسلمان کہلانے والے قرآن و سنت کو مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ معبود، الہ، لا الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اس کی خوبیوں میں، اس کی ذات میں، ذات، صفات، اسماء، افعال، کوئی بھی کسی طرح شریک نہیں ہے، مگر مخلوق میں اس نے کسی کو اپنے نام کا، کسی کو اپنے کام کا، کسی کو اپنی خوبی کا، کسی کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے۔ اس کی ذات ایک ہے تو مظہر ذات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہے۔ اس کی صفات بہت زیادہ ہیں تو اس کے مظاہر صفات بھی زیادہ، اس کے نام زیادہ تو ناموں کے مظہر بھی زیادہ، اس کے کام زیادہ تو کاموں کے مظاہر بھی زیادہ۔ آپ نے یہ بات سن لی۔ ہم کسی کو کسی طرح بھی اللہ تعالی کا شریک نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اللہ ولی ہے یا نہیں؟ سوال آپ سے، اللہ ولی ہے؟ اللہ قرآن میں ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی، مددگار، ولی دوست، ولی پیارا، اللہ ولی ہے۔ کہیے اللہ ولی ہے۔ ان اللہ ہوا مولاہ، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ اللہ ولی ہے۔ غوث پاک بھی، کہیے گا، کیا برابری ہو گئی؟ بس یہ بات سمجھ لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے ولی بنایا نہیں، وہ خود سے ولی ہے، اور جیسا وہ ولی ہے کوئی اور ولی نہیں۔ فرق ہو گیا؟ اللہ کی ہر صفت کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اللہ کی ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے، حقیقی ہے، اور جیسی اس کی ہے بالکل ویسی کسی کی نہیں۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے۔ آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کام تو اللہ کے ہیں، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سننا کس کی شان؟ اللہ کی۔ دیکھنا کس کی شان؟ پھر آپ کو سننا نہیں چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کام تو اللہ کا ہے، یہ شان تو اللہ کی ہے۔ مگر اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ سمیع کا لفظ اللہ کے لیے بھی، بندے کے لیے بھی، بصیر کا لفظ اللہ کے لیے بھی، بندے کے لیے بھی، مگر لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ اللہ کا دیکھنا سننا اس کی شان کے مطابق
بندے کا سننا دیکھنا اللہ کی عطا کے مطابق ہے۔ فرق ہو گیا؟ جواب دیجئے۔ مجھے پتہ ہے مہنگائی بہت ہے، آپ کا خون چوس رہی ہے گورنمنٹ، لیکن بولنے پہ ابھی تک ٹیکس۔ تو جواب دیجئے، آپ کو فرق نظر آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ تو جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ یہ اس لیے بتایا کہ ولی کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں خدا سے ملا دیتے ہو، تو میرا جواب سن لیں، ہم کون ہوتے ہیں خدا سے ملانے والے؟ ولی آئے مجھے اور آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بنیاد اس لیے قائم کی کہ آپ کے ذہن میں کوئی شک شبہ نہ آئے۔ ہم اللہ کے سارے ولیوں کو مانتے، ایک بار میں پھر کہلاؤں گا، لیکن آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے چپ کون ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کے سارے ولیوں کو مانتے، ماشاءاللہ، بڑی مہربانی۔ اللہ کے ولی، ولی اللہ، اضافت نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے ولی۔ اب دوسرا سوال، ولی کہتے ہیں مددگار کو، اللہ سب کا مددگار ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ مددگار کیوں بنائے؟ قرآن میں جگہ جگہ ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ ہر ضرورت حاجت سے پاک۔ پھر اس نے ولی بنائے کیوں؟ اور یہ کیا مطلب کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا مددگار ہے۔ تو اب بندے بھی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کہا وہ یہ بتاؤ کہ آپ جس علاقے میں ہو یہاں لوگ زیادہ تر ورکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو انجینئر ہوتے ہیں، کسی کو آپ مستری کہتے ہیں، کسی کو آپ اپنی زبان میں کاریگر کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ہیلپر کو مددگار کہتے ہیں فارسی میں، انگلش میں ہیلپر اور فارسی میں مددگار۔ تو پتہ چلا بندے بھی مدد کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یا اللہ اگر تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں تو بندے کیسے مدد کریں؟ تو پتہ چلا ان کو مدد کرنے کی طاقت صلاحیت دینے والا اللہ تعالی ہے۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی مدد کر سکتے؟ کوئی عالم ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی غوث قطب ابدال، یہ خود سے نہیں، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، ان کو اللہ نے بنایا۔ فرق ہو گیا، جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اور سمجھا دو اور آسان ہو جائے، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، چلو یہی مثال دے دیتا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ پھر کہیے اللہ۔ بہت شکریہ، آپ سب نے کہا اللہ پاک ہے، تو کیا اللہ پہلے سے پاک نہیں ہے؟ آپ کے کہنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کو اس کی پاکی میں اضافہ یا کمی ہوگی؟ نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔
آپ نے اللہ کو پاک کہا، پھر مولانا صاحب آپ کو سناتے ہوں گے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ تو پاک کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا، پاک کا لفظ اپنے جسم، کپڑے، جگہ، برتن، جانے کس کس چیز، نہیں آپ تو پورے ملک کو پاکستان کہتے ہو۔ شیطان جگہ کو کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ پاکستان، تو اللہ کے سوا پھر کسی کو پاک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ اگر وہی لفظ اللہ کے لیے بول رہے ہیں پھر کسی اور کے لیے بولنے کا کیا مطلب؟ لیکن فرق سمجھ میں آتا ہے، اللہ کا پاک ہونا اس کی شان کے مطابق، یہ جگہ، کپڑوں، چیزوں کا پاک ہونا ان کے حال کے مطابق ہے، دونوں میں فرق ہے، اور جہاں فرق آ جائے پھر برابری ہوتی۔ سمجھ آ گئی؟ میں غوث پاک کہوں، میں اللہ پاک بھی کہہ رہا ہوں، میں غوث پاک بھی، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو جب فرق کر رہے ہیں تو اب فتویٰ لگ سکتا، ورنہ یہ جتنے فتویٰ لگانے والے مفتیان شرک، میں نام نہیں لوں گا، میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ جانتے ہیں نا آپ جو بات بات پہ شرک اور حرام ناجائز کے فتوے دیتے ہیں، ان سے کہو قرآن میں ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، انت مولانا، اللہ کے لیے کیا کہا آپ نے؟ یا اللہ تو ہمارا مولا، اور پھر سورہ توبہ میں آگے جا کے ہوا مولانا، وہ مولا ہے ہمارا، تو مولانا کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا، اور جس کی داڑھی دیکھی اس کو بھی مولانا کہہ دیا۔ تو فرق ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ورنہ پھر شرک کا فتویٰ وہاں بھی لگنا چاہیے۔ مگر یہ شرک کا فتویٰ لگانے والے یا رسول اللہ کہو تو فتویٰ لگاتے ہیں، یا غوث کہو تو فتویٰ لگاتے ہیں، امریکہ اور چائنا کہو تو فتویٰ نہیں لگاتے۔ امریکہ نے اگر مدد نہیں کی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، چائنا نے مدد نہیں کی تو کامیاب نہیں ہوں گے، رشیا نے یہاں پر ان کے فتوے سنے کبھی؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اس پر ان کا کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ میں نبی کا نام پکاروں فتویٰ لگاتے ہیں، پتہ چلا وہ مانتے ہیں کہ مخلوق بھی مدد کرتی ہے، مگر نبی سے ان کو چیڑ ہے، نبی سے ان کو، ورنہ کسی کی بھی مدد نہ مانتے۔ اچھا کبھی کبھی اللہ معاف کرے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہی لوگ بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، دل کھول کر مدد کرو، لگاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے پاس آتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ چندہ خدا سے نہیں ملتا، بندوں کے پاس آتے ہیں، دل کھول کر مدد کرو، تو وہاں ان کو وہی آیتیں پڑھ کے سنایا کرو جو سنا کے وہ فتوے لگاتے ہیں، پھر ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہ کچھ لوگ ہوں گے ابھی جو زندہ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، یہاں پاک کالونی منگو پیر روڈ پر راولپنڈی سے ایک شخص کو بلایا تھا، بہت پرانی بات ہے، جو پرانے لوگ ہیں شاید ان کو پتہ ہوگا، وہ پنڈی سے جو آتا تھا نا، اس کا تقریر کرنے کا انداز، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، لا الہ الا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، لا الہ الا اللہ، بھینس کو کٹرا دینے والا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتیا کو بچہ دینے والا، اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ ساری رات وہ اسی طرح تقریر کرتا رہا، جو اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے وہ پکا کافر، مشرک، بے ایمان۔ ساری رات تقریر کی، سو گیا، صبح اٹھا، بلانے والوں سے کہا کہ کوئی مجھے رکشہ ٹیکسی منگا دو، اس زمانے میں ریلوے اسٹیشن پہ جانا تھا، پرانی بات، تو مجھے پہنچا دے کوئی۔ انہوں نے ٹیکسی منگوائی، بٹھا دیا، کہنے لگے کو کرایا کوئی نذرانہ، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے وہ پکا مشرک۔ کہنے لگا سمجھا کرو، ان کا پھر سچ بول کے ساری رات جھوٹ بولتا رہا ہے، غلط بولتا رہا ہے۔ یہ حال ہے، اپنی ان کی اٹکے تو وکیلوں سے کریں استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری،
میں نبی کا نام لوں تو تیری طبیعت بگڑے. سن، اللہ نے خود فرمایا ہے دینے والا میں ہوں، ملے گا بارگاہ مصطفیٰ سے. یہ نعرہ جب بھی لگا کے چپ ہوا کرو نا، درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ نبی کا نام لیا نا تو درود پڑھا کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کو جب بھی بات یہ سنائی جائے تو آئیں بائیں شائیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا. اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، ترجمانی فرمائی رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. معطی عطا کرنے والا، قاسم بانٹنے والا. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے، دلاتے. اور انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ. صحابہ آ رہے نبی کے پاس اور حضور ان سے خود فرماتے ہیں سل. یہ عربی کا لفظ ہے سل، مانگ. معنی کیا ہے؟ کوئی شرط ہے؟ سل، بغیر شرط کے. اتنا مانگنا، اتنا نہیں مانگنا، یہ مانگنا، یہ نہیں مانگنا، کوئی شرط ہے؟ مانگ. صحابی آگے سے یہ نہیں کہتا حضور آپ نے ہمیں قرآن سنایا، عقیدہ یاد کرایا توحید کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں تو جی سے مدد چاہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیں گے. اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں قریب ہوں، میں سننے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں. کسی صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اسألک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. نبی کے سامنے کوئی بات غلط کی جائے تو نبی کا ٹوکنا ضروری، اصلاح کرنی ضروری، کیونکہ نبی آئے اصلاح کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے. تو ان کے سامنے کوئی ایسی بات جو شریعت و سنت کے خلاف ہو تو نبی کا ٹوکنا ضروری، مگر حضور نے ٹوکا، خود فرمایا مانگ، خود فرمایا مانگ. اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ اسألک، آپ سے مانگتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ نبی نے دیا یا نہیں؟ روکا نہیں، بلکہ عطا کیا. اعلیٰ حضرت پھر جھوم اٹھے، فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. حضرت مولانا محمد ناصر خان ترابی صاحب، آپ کو پتہ نہیں کتنا کچھ سنایا ہوگا. یہ آپ نے ان سے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی دیتا ہے تو ہاتھ سے دیتا ہے. دیتے کیسے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دینے کو دیتے ہاتھ سے ہیں. وہ کیا کہہ رہے؟ منہ چاہیے. کوئی بات ہے نا بیچ میں؟ کوئی بات ہے؟ عالم ہے، عالم کا کلام ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں. کیا مطلب؟ ایسا منہ ہو کہ جو اس سے نکلے وہ ہو جائے، اس کو دینے کا اختیار ہو. اور ویسے بھی منہ اس قابل ہو، کیونکہ حدیث میں ہے اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوہ. جب مانگا کرو کوئی اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگا کرو. آپ کے ہاں اردو میں کہاوت ہے یہ منہ اور یہ منہ دینے والا ہے،
اس کا منہ دیکھو. تو آپ کے ہاں کہاوت تو ایسا منہ ہو. اعلیٰ حضرت فرما رہے دینے کو کیسا منہ ہے؟ فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، زبیر تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی، عبد الرحمن اور جنتی. 10 کو خبریں نہیں بدر والوں سے کہا جو چاہے کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. منہ سے نکل رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ربیعہ مانگ رہے ہیں، فرمایا جو مانگا وہ ہو گیا، اب غیر ذالک کا کچھ اور بھی مانگ لے. کیونکہ اس منہ پر کون بولتا ہے؟ کون بولتا ہے؟ قرآن کی گواہی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ نہیں ہلاتا، اس کے لب کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیں جو آیت پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اگر تلاوت سے باہر پڑھیں تو اللہم پہلے لگا لے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ. آپ نے کہا دکھا، ایک آواز آئی چلا. اصل ترجمہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ چلا. مسجد میں آئے ہو، وضو کر کے آئے ہو، کپڑے بھی پاک، بدن بھی پاک، منہ قبلے کی طرف، کوئی اور بھی سیدھا راستہ ہے؟ ہر رکعت میں کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا. تو اور کون سا راستہ ہے؟ آپ کی عمر 50 60 70 80 90 100 جتنی ہو جائے، جب نماز پڑھو گے ہر رکعت میں یہی دعا، تو یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پوچھ رہا ہوں. ہر بار دعا کر رہے ہیں، ہر رکعت میں دعا کر رہے ہیں، یہ نماز میں ہی قبول ہوتی ہے اور جواب بھی نماز میں ملتا ہے. مگر کبھی دھیان نہیں دیا، آج دھیان دے لو. آپ نے نماز پوری کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. معنی تو معلوم نہیں ہوگا، پوچھنے کی زحمت کیوں کروں؟ پڑھتے ہیں لیکن معنی معلوم. یا اللہ میری تمام بندگی، میری عاجزی، میری نیکیاں جو بھی ہے، عبادت تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز ہو جائے گی. کیا میں نے قیام نہیں کیا، کھڑا نہیں ہوا؟ کیا میں نے ثنا نہیں پڑھی سبحانک اللہم؟ تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ رکوع سجدہ نہیں کیا؟ سب کچھ کیا. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میری عبادت قبول فرما، اتنا کہہ کے سلام پھیر دوں، نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ او بندے یہ بتا تجھے یہ نماز سکھائی کس نے ہے؟ تجھے میرا بندہ بنایا کس نے ہے؟ تجھے میرا کلمہ پڑھایا کس نے ہے؟ میرا وہ حبیب میری بارگاہ میں موجود ہے، اور تو بار بار کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ چلا. یہ سلام پیش کر ان کی بارگاہ میں انشاء کے ساتھ. انشاء کا مطلب ارادے کے ساتھ، یہ نہیں پیپر ریڈنگ نہیں جیسے کاغذ دیکھ کے پڑھتے، نہیں، ارادے کے ساتھ ان کو سلام کر.
جب ان کو سلام کرو تو جان لو سیدھا راستہ کون سا ہے. خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. شیخ سعدی فرما گئے جو نبی کے خلاف چلے اس کو کبھی منزل ملتی نہیں. اللہ کا در ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا. نبی کا دامن چھوڑ کر خدا مل سکتا. آپ لوگوں کو پتہ نہیں بات سمجھ میں آ جائے یا نہ آئے, میرے منہ پر آ گئی ہے, روکنا مشکل ہو گیا, سنا رہا ہوں, شاید سمجھ جائیں. بڑی صوفیانہ بات. لکھنے والے مولانا روم رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے, بچوں کو پڑھا رہے تھے. ایک شاگرد تھا بھینگا. بھینگا جانتے ہیں؟ ڈبل ویژن. اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں. مرض ہے, یہ بیماری ہے, بعض ہوتے ہیں. اس کو کہہ دیا جا میرے کمرے میں شیشہ رکھا, آئینہ رکھا ہے, وہ لے کے آ. اس کو کہہ دیا کسی اور کو. وہ تھا بھینگا, ڈبل ویژن. وہ گیا, اس کو ایک کے کتنے نظر آئے. وہ آ کے کہنے لگا استاد جی وہاں دو ہیں, کون سا لاؤں. اب جملہ صوفیانہ کہہ رہا ہوں, سارے نہیں سمجھیں گے. استاد نے کہا ایک ہی ہے. وہاں تو ایک ہی ہے. یہ جملہ صوفی سمجھے گا, کوئی اور نہیں سمجھے گا. ایک ہی ہے, دوسرا کہاں سے. اس نے کہا جی دو ہے. فرمایا جا دھیان سے دیکھ. اس نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو اور زیادہ نظر آیا. اس نے کہا جی دو ہے. فرمایا ایک کو توڑ دے, دوسرا. اس نے ایک کو توڑا تو دوسرا. ہک ہے, جانتے ہو سرائکی, جانتے ہو؟ ہک ہے, ہک دی ہر دم سکھ ہے. جو ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر مشرک ہے. لیکن یہ بات آپ کی سمجھ سے اونچی, میں اس پہ زیادہ زور نہیں دیتا. اللہ تعالی وحدہ لا شریک. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ جیسا کوئی ہے, کبھی بھی یہ کہا نہیں. اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. تو جب اس سے کہتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ چلا, تو وہ بتا دیتا ان کے غلام بن جاؤ, سیدھا راستہ مل جائے. صراط المستقیم, سیدھا راستہ. اگر آگے وضاحت نہ ہوتی, میں کہتا میرا راستہ سیدھا, یہ کہتے ان کا راستہ, وہ کہتے ان کا راستہ, یہ کہتے ان کا راستہ. یا اللہ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا, انعام کیا, فضل کیا, جن پر تو نے مہربانی فرمائی, ان لوگوں کا راستہ. اب وہ کون ہے؟ قرآن کی دوسری آیت بتاتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ اوپر سے چلیں تو پہلے نبی, پھر صدیق, پھر شہداء, پھر صالحین. نیچے سے چلیں تو پہلے صالحین, پھر شہداء, پھر صدیق اور پھر نبی. یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, اور ان کے راستے پر چلنے کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. پتہ چلا یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ جو مانتا ہے وہ کہے دوسرا نہیں, یہ خاص لوگ ہیں. یہ اب آپ نے سن لیا. اب یہ خاص کیسے ہو جاتے ہیں؟ بہت لمبا موضوع بیان نہیں کرتا ہوں, اللہ کا فرمان سنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اللہ کا فرمان, اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی ایسا نہیں کہ ضعیف ایمان والا اس کو ضعیف کہہ دے. یہ اللہ کا فرمان ہے
کہ جب بندہ نوافل جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں اضافی عبادت کو، رضاکارانہ عبادت کو، والنٹیرلی جو کی جائے، جو آپ پر لازم نہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اور آسان کر دوں، ایک ہوتی ہے ڈیوٹی، ایک ہوتا ہے اوور ٹائم۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سمجھ آتا ہے نا آپ کو، ٹائم زیادہ لگانا خود سے، حالانکہ آپ پر لازم نہیں، تو آپ زیادہ نفع کے لیے اوور ٹائم لگاتے ہو نا جی۔ تو سمجھنے کے لیے بات کہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ تو لازمی ہے، نفل جو ہے یہ اوور ٹائم ہے، یہ وہی پڑے گا جس کو زیادہ ثواب چاہیے ہوگا۔ اور نفل کب ہوگا؟ جب فرض واجب پورے ہوں گے۔ اگر فرض واجب پورے نہیں ہیں تو پھر نفل نہیں، کیونکہ قیامت میں ایک فرض کم ہوگا، اس کی جگہ 70 نفل لیے جائیں گے۔ ہم فرض واجب پہ دھیان نہیں دیتے، ہمیں دھیان زیادہ دینا چاہیے۔ نفل تو اضافی عبادت، اللہ فرماتا ہے جو بندے مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کو میری عبادت میں مزہ آتا ہے، تم تو صرف فرض واجب پڑھتے ہو، وہ نفل بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کتنے نفل؟ امام زین العابدین سیدنا امام حسین کے بیٹے روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی نہیں درجے ملتے، ہم تو محنت ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں بس جی بزرگ بخشوا لیں گے، کچھ کریں گے تو بخشوائیں گے نا، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ تو جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میرے۔ آپ اوور ٹائم زیادہ لگائیں گے تو جو اونر ہے وہ آپ کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گا، یہ بڑا محنتی ہے۔ تو سمجھنے کے لیے بات، کہاں یہ بندے اور کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، وہ میرا پیارا بن جاتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر میرا وہ بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ قرآن اللہ کا فرمان، یہ قرآن میں نہیں مگر ہے اللہ کا فرمان، حضور کی زبان سے ملا، پتہ چل گیا۔ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ آنکھ بندے کی رہتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ کان بندے کے قوت، امام راضی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تصرف بھی کرتا ہے۔ پھر وہ بغداد میں لیٹا ہو، 1000 سال گزر جائیں، سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ یہ شان کس نے دی؟ ہاں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے زندگی میں ہوگا، جیتے جی ہوگا، اب تو وہ وفات ہو گئی اور 900 کتنے سال ہو گئے ان کی تو وفات ہو گئی، اب کہاں؟ تو مرتے ہم ہیں، اللہ والے مرتے نہیں، اللہ والے مرتے نہیں۔ موت آتی ہے نفس کو یہ پہلے مار دیتے ہیں۔ موتو قبل ان تموتو، یہ کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ موت آنی ہے، نفس کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس کو پہلے مار دیتے ہیں، سراپا روح ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ یہ ایسے باقی ہو جاتے ہیں، اپنی قبر میں بھی لیٹے ہوں اللہ ان کو زندہ رکھتا ہے۔ میں اور آپ ان کی زندگی سمجھ سکتے؟ اگر صرف یہی موضوع ہو حیات انبیاء و اولیاء تو ساری دلیلیں اس کی دوں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، نہیں جی زندہ رہ کے تو مدد کر سکتے ہیں، وفات کے بعد نہیں۔ نماز پڑھتے ہو؟ چلو جو پڑھتے ہیں اللہ ان کو قائم رکھے، سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ روزانہ کتنے وقت پڑھتے ہو؟ پھر کہو ایک بار اور۔ فرض کتنی ہوئی تھی؟ 5 کیوں پڑھتے ہو؟
فرض ہوئی تھی 50، پڑھتے ہو 5 اور کہتے ہو وفات پائے مدد نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 2000 سال تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، چھٹے آسمان پر مدد کی یا نہیں کی؟ وفات کے بعد مدد کی یا نہیں کی؟ پھر پوچھ رہا ہوں، وفات کے بعد مدد کی یا نہیں کی؟ اگر نہ کرتے اور حضور 50 لے آتے پھر کیا حال ہوتا؟ انہوں نے مدد کی۔ جو کہتے ہیں نا وفات کے بعد مدد نہیں کرتے، ان سے کو 50 پڑھو، نہ ان کو فرصت ملے نہ ہم پہ فتوے لگائیں۔ اور اگر 5 پڑھنی ہے تو ماننا پڑے گا نبی ولی مرتے زندہ رہتے ہیں، مدد بھی۔ انفاس العارفین، کیونکہ تھانوی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں۔ انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے 50 واقعات لکھے ہیں وفات کے بعد مدد کرنے کے۔ نہیں، وہ خود کہتے ہیں میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، حضرت قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے خلیفہ قطب صاحب ان کے مزار پر گئے۔ قطب صاحب کو وفات پائے ہوئے 500 سال گزر گیا، اس کے بعد شاہ عبد الرحیم صاحب گئے ان کی قبر پر، تو شاہ صاحب کو قبر سے خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، اس کا نام میرے نام پہ رکھنا۔ قبر والے آنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ ایک بیٹا دے گا، اس کا نام۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میری عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، بیوی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، کوئی خیال ہی نہیں تھا، بچے جوان ہو گئے تھے، 40 50 سال کے تو بچے ہو گئے تھے، خیال بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا تو میں یہ سمجھا کہ شاید پوتے کو کہہ رہے ہیں، پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے، اولاد ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے دوبارہ فرمایا میں پوتے کی بات نہیں کر رہا، تیرے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے شادی کی، شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں نے کی شادی، شاہ ولی اللہ خود لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں پیدا ہوا، میرا ایک نام قطب الدین احمد ہے، دوسرا نام ولی اللہ ہے۔ مدد کی یا نہیں کی؟ کتنے واقعے سناؤں اس طرح کے ان کی کتابوں سے۔ میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لینا، میں نے انہی کی کتابوں سے حوالے دیے، اللہ والے مدد کرتے ہیں۔ اور سنیو، یہ بتاؤ قصیدہ بردہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 کتنے سال کے بعد مصر میں حضرت امام بوصیری کو فالج ہو گیا، بستر پر لیٹے ہوئے بیمار ہو گئے، نبی کو پکار رہے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مصیبت اور مشکل میں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ حضور نے ان کو خواب میں زیارت کرائی، خواب میں ان پر ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گئے، چادر عطا فرمائی، جاگے چادر موجود۔ آج 900 سال ہو گئے لوگوں کو وہ قصیدہ پڑھتے ہوئے پوری دنیا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بعد از وفات مدد کی یا نہیں کی؟ وہ تمہارے ہوں گے جو نہیں کرتے، ہمارے زندہ ہیں کرتے۔ اب بڑا مشہور لطیفہ ہے، داتا صاحب کا دربار اب تو بہت بڑا بن گیا نا، پہلے جو دروازہ تھا نا اس کے ساتھ سڑک چل رہی تھی، تو وہ ایک بندہ اس کی بیچارے کی دیہڑی نہیں لگی، یہ لطیفہ نہیں ہے سچا واقعہ، اس کی دیہڑی نہیں لگی، دروازے پر کہنے لگا داتا آج کچھ نہیں ملا، مجھے 5 روپے چاہیے۔ اس زمانے میں 5 روپے میں پورا گھر بڑے آرام سے کھا لیتا تھا، کرپشن نہیں تھی۔ اس نے داتا دربار پہ رک کے سلام کیا، داتا 5 روپے چاہیے۔ ادھر سے کوئی دوسرا گزر رہا تھا، کوئی سمجھ گئے نا؟ اس نے جب سنا اس کو غصہ آیا، پاس آ کے کہنے لگا نا قبروں والوں سے نہیں مانگتے، یہ قبر والے نہیں دیتے، اللہ سے مانگو۔ اس نے ذرا اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا کہ یہ ادھر کدھر سے۔ اس نے دوبارہ داتا کی طرف منہ کر کے کہا داتا اب تو دینا پڑے گا، اشارہ ایک اس کی طرف، اب تو مخالف آ گیا، اس کو پتا چلے داتا دیتا، داتا کہتے ہی دینے والے کو ہے، داتا دیتا ہے۔ اس نے دیکھا یہ مانا نہیں، اس نے جیب سے 5 کا نوٹ نکال کے دیا، یہ لے،
اس نے لے کے جیب میں ڈالا اور داتا کی طرح منہ کر کے کہا واہ داتا دلوائے بھی تو کس سے دلوائے. دیتے ہیں یا نہیں؟ اللہ والے مرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. بہت لمبا موضوع ہو جائے گا، اب آ جاؤں اپنے خاص موضوع پر. مجھے بتاؤ حضرت سیدنا غوث اعظم ولی ہیں یا نہیں؟ ولیوں کے ولی ہیں، قطبوں کے قطب ہیں، غوثوں کے غوث ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو پیارا بنا لے فرماتا ہے اس کی آنکھ، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، ہاتھ بندے کے قوت خدا کی. بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندہ نہیں بن جاتا، خدا بندے میں گھس نہیں جاتا. آنکھ بندے کی رہتی ہے مگر قوت اللہ کی. کان بندے کے قوت، پھر وہ دور و قریب فاصلہ اس کے لیے کوئی چیز. آج سیٹلائٹ بتا دیا دنیا نے، سائنس نے سیٹلائٹ مواصلاتی سیارہ بنا لیا. اس سیٹلائٹ کا کمال ہے وہ پہلے تو آپ کو صرف آواز سناتا تھا، اب حرکت بھی دکھاتا ہے. آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہو، نیوزی لینڈ میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھتے ہو یا نہیں؟ اگر نیوزی لینڈ ہوائی جہاز پہ بھی جاؤ تو 18 گھنٹے لگتے ہیں. 18 گھنٹے تک جہاز اڑتا رہے تب نیوزی لینڈ وہ ایک کنارہ ہے. آپ وہاں پر جناب جس وقت کوئی چوکا یا چھکا لگا رہا ہے اسی وقت دیکھتے ہو یا 4 دن کے بعد دیکھتے ہو؟ تو جب سائنس اور مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہے؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا نا یہ اتنا موضوع طویل کہ میں دلیلیں دیتا جاؤں، بس جان لو اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے اس کے مظہر ہوتے ہیں، ان سے اللہ کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں. اب اور آسان کر کے بتا رہا ہوں. اللہ کا نام ہے القادر. اللہ کا کیا نام ہے؟ اونچی گئیے گا، القادر. اور غوث پاک کا نام عبد القادر. اللہ کے ناموں میں یہ القادر جو ہے نا، اس میں ساری صفات آ جاتی ہیں، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ وہ القادر ہے. اس کے جلوے دیکھنے ہوں تو عبد القادر کو دیکھ لو اور اندازہ کر لو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. حضرت سیدنا محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب یزدانی، شہباز لامکانی، جامع الاسرار والمعانی، قندیل نورانی، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی سرکار غوث اعظم. سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ. مادر زاد، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. ولی 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنی؟ کسبی، وہبی اور فطری. کسبی بہت زیادہ محنت کرے، عبادت بہت زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے. یہ ہو گئے کسبی. وہبی، وہابی نہیں کہا میں نے، وہبی. وہبی جس کو وہبی، اللہ کی عطا سے جس پر مہربانی ہو جائے اللہ ولی بنا دے، چور سے قطب بنا دے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ وہبی، عطا سے. تیسرا کیا کہا تھا؟ فطری. کیا کہا تھا؟ بائی نیچر پیدا ہی ولی ہوتے ہیں. سیدنا غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. اس کو کہتے ہیں مادر زاد ولی اللہ، بائی برتھ فرینڈ آف اللہ. وہ پیدائشی ولی اللہ ہیں
اور اس بارے میں ابھی تک میں نے کسی کا اختلاف پڑھا سنا نہیں۔ مخالفوں نے بھی لکھا کہ غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ پورے گیلان، یہ بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ مضافات میں، جیلان بھی کہتے ہیں، گیلان بھی، جو پاکستان میں گیلان بن گیا وہ نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے، وہ دن میں روزے رکھتا ہے۔ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ نے اپنے شوہر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کہا، یہ بچہ دن کے وقت کھاتا پیتا نہیں ہے، مغرب کے بعد کھاتا پیتا ہے، کہ اس کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی تو نہیں، لگتا ہے مجھے جیسے روزے رکھتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ غوث پاک کے والد نے یہ نہیں کہا کہ میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں، جو بچوں کا ڈاکٹر، اس سے پوچھتا ہوں بچے کو روشنی کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ دن میں نہیں کھاتا، کوئی کیسی بات تو نہیں ہے، پوچھتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے کہا اگر یہ روزے رکھتا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے اور فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہے۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ شان عطا کرنے والا کون؟ ایک دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ دن ہے یا رات؟ پوچھ رہا ہوں، پتا ہوتا ہے مہینہ کون سا ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ رمضان ہے؟ روزے کی تعریف معلوم ہوتی ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا، ایک دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے؟ نہیں، نبی پاک کے 460 سال کے بعد پیدا ہونے والے جب نبی کے بچے کے ایک دن کے علم کی یہ شان، میرے نبی کے علم کی کتنی شان ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں یہ کچھ جانتے ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ ہم بھی نہیں جانتے پورا نبی کو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پورا ان کو، اور جتنا جانتے ہیں نا وہ جاننے والے جو تھوڑا سا جانتے ہیں، پورا تو کوئی نہیں جانتا، جو تھوڑا جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے اولا سبحان اللہ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک نے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ 29 تاریخ آ گئی۔ مطلع ابر آلود، مطلع پیشانی کو کہتے ہیں، ابر بادل کو کہتے ہیں، آلود بھرا ہوا، آسمان کا ماتھا بادلوں سے بھرا ہوا، چاند نظر نہیں آیا۔ اس زمانے میں لوگ چاند دیکھا کرتے تھے، آج کل آپ نہیں دیکھتے، آپ لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ابھی خبر آئی، اور جب دیکھو گے نہیں تو گواہیاں کہاں سے آئیں گی؟ لوگ چھتوں پہ چڑھتے تھے، میدانوں میں نکلتے تھے، چاند نکلتا دیکھتے تھے، جتنے دیکھیں گے گواہی دے سکیں گے، جب آپ دیکھتے ہی نہیں تو گواہی کون دے گا؟ اور چاند دیکھا جائے، اس نیا چاند دیکھتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور چاند دیکھنے کا ثواب بھی ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو آپ لوگوں نے چاند دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اپنے اپنے چاند میں لگے رہتے ہو۔ اللہ کا چاند وہ آپ کو پسند ہی نہیں آتا، دیکھتے ہی نہیں، آپ کو دیکھنا دیکھیں گے تو گواہی دیں گے نا۔ وہ مطلع ابر آلود لوگ نکلے، چاند نظر نہیں آیا، کیا کریں؟
آ گئے مفتی صاحب کے پاس. جی مفتی صاحب کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, سحری ہوگی, سحری کھا لیں گے, صبح فجر کے بعد جائیں گے حضرت ابو صالح موسیٰ کے گھر میں, پوچھیں گے آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہے؟ اگر وہ دودھ پی رہا ہوگا تو عید کی نماز پڑھ لیں گے, ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے. اگلی صبح سارے آئے, پتہ چلا غوث پاک نے دودھ نہیں پیا. پیدائشی ولی ہیں یا نہیں؟ اونچی پیدائشی ولی. اس کے باوجود, پیدائشی ولی ہونے کے باوجود کتنی محنت کی ہے, ذرا اس کی تفصیل پڑھو تو پتہ چلے. علم حاصل کرنے میں کتنی محنت کی, سفر کتنا کیا, مجاہدہ, مجاہدہ کا مطلب کوشش, اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ؟ گھاس پتے کھا کے. فرماتے ہیں پھر ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کھانا پینا. یہاں کوئی MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہے؟ پوچھو اس سے بغیر کھائے پیے بندہ کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی ہے ڈاکٹر تو بتائے. وہ کہیں گے جی مشکل ہے, 1 دن 2 دن, بہت مشکل 3 دن گزار لے گا, بالکل کھائے پیے گا نہیں, ختم. ہفتہ تو بہت دور کی بات. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 3 سال تک کچھ نہیں کھایا پیا. آپ کے ذہن میں, مجھے سننے والے لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں, اس کو پتہ نہیں ہے کچھ, بندہ 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا, یہ کہتے ہیں 3 سال تک کچھ نہیں کھایا پیا, لمبی لمبی چھوڑتے ہیں, یوں کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں. اور تمہیں نہیں پتا تو پوچھ لو نا. اعتراض کرنے سے پہلے, ابھی 5 سال ہوئے بابا دھنکا مانسیرا میں اس کی وفات ہوئی ہے. اس کو لوگوں نے وہاں 1 سال 6 مہینے رہ کے دیکھا. بابے کو اس کا نام تھا رحمت اللہ بابا دھنکا, ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بیٹھتا تھا, صبح لائن لگتی تھی, اس میں وزیر اعظم بھی جاتے تھے, صدر بھی جاتے تھے, وزیر بھی جاتے تھے, امیر بھی جاتے تھے. بابا جی نیچے سر کر کے بیٹھے, جو آ رہا ہے بابا جی دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے. انہوں کہتے ہیں اللہ کرنے والا, اللہ کرے گا, اللہ. جس کی نیت خراب ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا. جس کے نیت میں گڑبڑ, بابا اس کو ٹکا کے, آواز آتی تھی دڑل, او کیا ہو گیا, پتہ چلا اس کو ٹھیک ٹھاک پڑی ہے. بابا جی سوکھ گئے تھے مگر ان کے ہوش حواس اسی طرح. 6 مہینے لوگوں نے رہ کے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں. 14ویں صدی میں 12 سال سے زیادہ عرصہ اس نے کچھ کھایا پیا. میں دیکھنے گیا بابے کو, پکا سنی تھا بابا, علماء کا ملنے والا. ان کے آگے پوتے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں پڑھتے. میں بابے کو دیکھنے گیا, بابے کو میں نے دیکھا, پوچھا لوگوں سے کس کا مرید ہے, یہ شان کیسے مل گئی اس کو؟ تو سنو, انہوں نے کہا اس نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی ہے. ماں کی ایسی خدمت کی ہے کوئی کیا کرے گا, بس ماں کی دعا لگ گئی ہے, اللہ نے ولی بنا دیا ہے. اور وزیر اعظم آپ کے اخباروں میں ٹی وی میں آج اس کے ڈنڈے کھا کے آئے وزیر, وہ جس کو ڈنڈا مار دے اس کا کام ہو جائے, اس کا نام ہی بابا دھنکا پڑ گیا. یہ تو 14ویں صدی میں ہے, اس نے اتنے سال کچھ نہیں کھایا پیا, زندہ ثبوت گواہ موجود ہے. تم غوث پاک پہ شرط کرتے ہو, شک کرتے ہو, جبکہ ان کا فرمان ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا, ہمارے جسم ہماری روحیں, ہماری روحیں ہمارے جسم, وہ سراپا روح بن جاتے ہیں کھاتے پیتے. 3 سال کے بعد فرماتے ہیں خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں, جس کو آپ پراٹھا کہہ لو, شیر مال کہہ لو, اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے کہ کھائیے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نہیں بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں. غوث پاک اتنے لاڈلے, فرمایا جب رب کہے گا پھر کھاؤں گا,
یہ محبوبیت کا مقام ہے، یہ خاص، یہ آپ نہیں سمجھ۔ فرمایا جب وہ کہے گا غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ اتنی محنت کی آپ نے، اتنی محنت کی۔ اس طرح لوگوں کو شک ہو جاتا ہے، بھائی آپ عقیدت سے اٹھے ہو لیکن شک ہو جاتا ہے، مہربانی دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اتنی محنت، 33 سال آپ نے پڑھایا ہے، 33 برس قرآن اور حدیث پڑھایا ہے، ہفتے میں 3 دن واعظ فرماتے تھے، 3 دن۔ اس زمانے میں آپ کے مجمع میں 70,000 کم سے کم شامل ہوتے تھے۔ واٹس ایپ نہیں تھا، اشتہار نہیں چھپتا تھا، فلیکس نہیں لگتا تھا، لیکن بڑے بڑے ولی آتے تھے آپ کی مجلس واعظ میں۔ آپ پہلے شریعت بیان کرتے، پھر طریقت بیان کرتے، پھر حقیقت بیان کرتے، ایسا لوگوں پر کیفیت طاری ہوتی کہ وہ ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے، آپ کی مجلس واعظ سے جنازے اٹھتے تھے، لوگ تاب نہیں لاتے تھے ان اسرار کی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آسان ہے کہنا، کر کے دکھانا۔ 40 سال، 15 سال اس طرح گزارے ان 40 برسوں میں۔ اپنے حجرے میں دیوار میں ایک کھونٹی گاڑ دی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر آتے، اس کھونٹی کو پکڑ لیتے، ایک ٹانگ اٹھا لیتے، قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے، بسم اللہ سورہ فاتحہ سے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھایا ہوا پاؤں اس وقت زمین پر رکھتے جب پورا قرآن پڑھ لیتے۔ اتنی محنت، حالانکہ مادر زاد ولی اللہ، ماں کے پیٹ سے ولی ہونے کے باوجود اتنی محنت، اور ہم فرض بھی نہ پڑھیں، واجب بھی نہ پڑھیں، تو پھر کیا غوث پاک سے محبت سچی ہے؟ ہمیں پوچھ رہا ہوں۔ نعرہ تو لگائیں گے آپ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن نماز 5 گانا ادا کرنا قبول کیا ہے؟ پھر ہم سوچنا چاہیے۔ سنیو، جتنے پیارے تمہارے عقیدے ہیں، عمل بھی پیارے ہو جائیں، سارے ولی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا غوث اعظم، ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی تعلیم، مدرسے جاتے ہیں۔ جب آپ عمر زیادہ ہو گئی، کسی نے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا جب میں کم سن تھا۔ کیا تھا؟ چھوٹا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوٹے تو کبھی بھی نہیں تھے، چھوٹے تو وہ کبھی بھی نہیں تھے، وہ تو شروع سے ہی بڑے ہیں۔ تو وہ فرماتے جب میں کم سن تھا، مدرسے جاتا تھا تو آواز آتی تھی، فرشتے میرے ساتھ ہوتے تھے، ان کی آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کیسے ولی بن گئے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے چلے کیے، میں نے اتنا مجاہدہ کیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنا جناب زہد کیا، اتنی محنت کی، نہیں فرمایا سچ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ پھر بولو، پھر کہو بھائی، سوچو میں نے کیوں کہلوایا ہے بار بار۔ آج یہ سچ ہم سے رخصت ہو گیا۔
جھوٹ ہی جھوٹ، اور اتنا جھوٹ کہ جھوٹ خود شرماتا ہوگا میں کس کے منہ میں آ گیا ہوں. اتنا جھوٹ بولتے اور ایسا جھوٹ بولتے، اللہ کی پناہ. جھوٹ بولنے کی عادت ایسی پختہ ہو گئی ہے کہ کوئی سچ بولے تو برا لگتا ہے. گورنمنٹ عوام کے ساتھ، باپ بیٹوں کے ساتھ، ماں بچوں کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، بہن بھائی دوست یار، سب جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور جہاں جھوٹ آ جائے پھر وہاں برکت رہتی. مہنگائی کیوں ہو گئی ہے، خوف کیوں ہو گیا، بلائیں زیادہ کیوں ہو گئی؟ یہ ہمارے کرتوت ہے. کرونا وائرس قدرتی آفت نہیں، یہ تو بندوں کی سازش ہے. یہ تو خیر بے نقاب ہو جائے گی، اللہ اس سے بچائے. لیکن آپ کو سوچنا چاہیے. ہر کوئی آتا ہے جی بندش ہو گئی، بندش نہیں ہو گئے، تمہارے اعمال ہیں. یہ جو جھوٹ بولتے ہو، یہ جو زبان خراب ہو گئی ہے، جو حلال نہیں کماتے ہو، یہ رکاوٹ بننے. بندش کوئی کرتا اکا دکا کیا ساری دنیا بندش پہ لگ گئی ہے. اور پھر ہم نے بھی جناب بورڈ لگائے، محبوب آپ کے قدموں میں آئیے اپنی مراد پائیے. اور تو اسی قابل ہے تو پہلے اپنی مراد تو پوری کر لے. تجھے بورڈ لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو آیا دوسروں کی مرادیں. اور آپ لوگ پہنچ جاتے ہو اور کہتے ہو جی یہ جو ملنگ ہے نا یہ پہنچے ہوئے ہیں. میں کہا بالکل پہنچے ہوئے ہیں شیطان کی گود میں. ان کا ولایت سے کوئی تعلق. جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ ولی ہو سکتا. آج کل ایک نئی بات سننے کو مل رہی ہے، سواری آتی ہے. میں نے کہا رکشے میں آتی ہے یا ٹیکسی میں آتی ہے، ہیلی کاپٹر پہ آتی. عورتیں کہہ رہی ہیں ہم پر سواری آتی ہے. کوئی سواری کسی پہ آتی اونچی جنات کا کام یہ اس طرح کی حرکتیں. اور آپ لوگ پہنچ جاتے ہو، کہتے دیکھو سب کچھ جانتا ہے، سب بتا رہا ہے. یہی تو آپ کا امتحان ہے. آپ کو تقدیر پر کتنا یقین ہے؟ آپ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ان کے پاس جا رہے ہو. انہوں نے کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ اس طرح دکانیں نہ لگاتے. وہ اللہ والے ہیں جن کی نگاہ ہو جائے تقدیر بدل جاتی ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان بہت یہ جو ملنگ آج کا 6 مہینے نہائے نہیں ہیں، لمبا چوغا، موٹے موٹے موتیوں کی مالا ڈالی ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، پکا شیطان ہے. اور جو نشہ کرے اس کا تو اور زیادہ برا حال ہے. مزاروں پہ دشمنوں نے بٹھا دیا مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے. ان کا ولایت سے کوئی تعلق. نعرے لگاتے علی دم دم دے اندر، علی دا فلانا نمبر یار یہ وہ. حضرت علی کو نشے سے کتنی نفرت تھی سناؤں؟ سناؤں؟ مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کوئی شراب پینے والا شراب پیے اور بیتی نہر میں نہائے. بیتی نہر کا پانی پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا اس میں نہائے، وہ پانی کسی زمین کو لگ جائے، وہاں چارہ اگے، وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھا لے، میں اس گائے بھینس کا دودھ پینے کو تیار نہیں. کون سا دودھ؟ کون سی گائے بھینس کا دودھ؟ جس نے وہ چارہ کھایا جو چارہ اس زمین میں لگا جس زمین کو وہ پانی لگا جس میں شرابی نہایا. مولا علی کو تو نشے سے اتنی نفرت، اور یہ نشہ کر کے نام لے مولا علی کا. افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ بے ادبی ہے یا نہیں؟ جان لینا جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، ولی شعبداگر ہے، مداری ہے، چمتکار کرنے والا ہے. ولی اللہ نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو. یہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے لوگ، عورتیں جاتی ہیں چوڑیاں دے آتی ہیں، زیور دے آتی ہیں، پیسے دے آتی ہیں. ان کو اور چاہیے کیا؟ اسی پیسے سے وہ نشہ کرتے ہیں. گناہگار آپ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ والوں کے پاس آؤ. کون اللہ والے؟ جو تمہیں اللہ والا بنا دیں، جو اللہ سے ملا دیں، جو نبی تک پہنچا دیں، وہ ہیں اللہ والے.
اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، تصرف، تصرف کہتے ہیں روحانی طاقت سے حالت بدل دینا، کوئی چور ہو تو اس کو کیا بنا دینا۔ بغداد میں ایک چور رہتا تھا، اس نے کہا یہ غوث پاک کا لنگر ہر وقت چلتا ہے، اس کا مطلب ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، آج ان کے ہاں کیوں نہ کارروائی کروں چوری کے ارادے سے۔ کون سے ارادے سے؟ چوری کے ارادے سے پچھلی دیوار پھاند کے غوث پاک کے دربار میں آستانے میں آیا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس بری نیت سے جانا بہت بری بات ہے۔ نہیں، جو مرشد کامل ہو اور سچا ہو، میں سچے کی بات کر رہا ہوں، مداریوں کی نہیں، سچے مرشد کے خلاف سوچنے پہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ لحوم الاولیاء مسمومۃ، یہ اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، فوراً پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے گستاخ کو معاف کر دے اپنے پیارے کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا۔ چوری کے ارادے سے پھاندا، ابھی قدم رکھا آستانے میں آنکھیں چلی گئی۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے اللہ اس کو دوسری سمجھ دیتا ہے، یہ اچانک ہوا تھا، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کرنا کیا، پاؤں رکھتا کدھر تھا اور پڑتا آگے سو رہے تھے غوث پاک کے وہ دربار میں رہنے والے، ماشاءاللہ غوث پاک کا لنگر کھانے والے۔ وہ کسی کے اوپر جب ٹکرایا گرا، اس نے پکڑ لیا، کون ہے؟ کہنے لگا جی وہ بس ٹکڑا لینے آیا تھا، بچے بھوکے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا۔ ہمارے ہاں لنگر چلتا رہتا ہے، دروازے سے آتے ہیں سارے، تو پیچھے سے آیا ہے کون؟ سچ بول۔ انہوں نے کر دی اس کی قوالی، ٹھیک ٹھاک، ہاتھوں سے بھی، مکوں سے بھی، لاتوں سے بھی بہت خدمت کر دی اس کی۔ پٹائی ہو، شور آگے غوث پاک بیٹھے ہوئے حجرے میں، کیا ہوا حضرت جی؟ چور پکڑا گیا۔ فرمایا تم نے بہت مار لیا، یہاں لے آؤ۔ وہ جب آیا کمرے میں کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، پھر کہیے توبہ کی توفیق ملی یا نہیں ملی؟ پھر پوچھتے ہو اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ توبہ کی توفیق ملی یا نہیں ملی؟ یا اللہ بڑا مارا ہے مریدوں نے، پیر صاحب نے کہہ دیا تو انہوں نے کچومر نکال دینا، پکی توبہ میری، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، یا اللہ بچا لے۔ صفائی ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ ادھر غوث پاک اپنے وظائف میں مشغول، وظائف سے فارغ ہو کے آپ کرتے تھے دعا، آپ کی دعا سب کے لیے ہوتی تھی۔ یہ اللہ والے کنجوس، آپ تو دعا بھی نہیں کرو گے، نہیں میں کیوں کروں اس کے لیے دعا، یہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، غیروں کے لیے ہدایت کی، اپنوں کے لیے خیر و برکت کی۔ دعا کرتے کرتے وہ یاد آ گیا، یا اللہ یہ آیا بیٹھا ہے، اگر کسی مالدار کے پاس جاتا تو کچھ لے کے آتا، عبد القادر کے دروازے سے کیا خالی جائے گا؟ یا اللہ یہ ختم ہونے والی دولت لینے آیا تھا، تو اس کو باقی رہنے والی دولت دے دے۔ ادھر وہ توبہ کر کے صفائی کر چکا تھا، ادھر دعا ہو گئی۔ دعا سے آپ نے ہاتھ پھیرا منہ پہ، خضر علیہ السلام آ گئے غوث پاک کے پاس، فلاں علاقے کا قطب فوت ہو گیا ہے، اس کی جگہ کس کی ڈیوٹی لگانی ہے؟ فرمایا یہ آیا بیٹھا ہے، یہ رات سے آیا بیٹھا ہے، اس کو ہی لے جاؤ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چور سے قطب بنایا یا نہیں بنایا؟
کس کی برکت؟ اللہ نے عطا کی ہے ان کو شان. یہ شان کس نے عطا کی ہے؟ ان کو غوث کس نے بنایا؟ دو مسئلے اور سنا دوں. میں نے پوچھا نہیں مولانا سے کتنا ٹائم لینا ہے، جب اشارہ کریں گے میں ختم کر دوں گا. دو مسئلے آپ کو سمجھا دوں. لفظ غوث یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی فریاد رس، یہ فارسی ہو گیا. اردو میں معنی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے والا. تکلیف اور مصیبت آپ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں. میرا ان کو جواب یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی داتا، مگر اللہ جس کو غوث بنا دے، اللہ جس کو داتا بنا دے، مانیں گے یا نہیں؟ اونچی مانیں گے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے اس کو. ہم کبھی نہیں کہتے یہ خود سے ہے. اچھا، لفظ غوث پر جن کو اعتراض ہے، انگلش میں استغاثہ کو اپیل کہتے ہیں، فریاد کرنا. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ، اور انگلش میں اپیل. جس کی بارگاہ میں کی جائے وہ کون ہے؟ یہ جواب چاہیے آپ سے. جس کو سمجھ آئی ہو جواب دے. وہ غوث ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی، کیونکہ آپ اپیل کر رہے ہیں، وہ اپیل سن کے آپ کی مشکل دور کرنے والا وہ کون ہے؟ اور طبرانی میں روایت موجود، حضور نے فرمایا جب تم کہیں رستہ بھول جاؤ، جنگل میں گم ہو جاؤ تو پکارو یا عباد اللہ اغیثونی. ایک روایت میں اعینونی اور طبرانی میں روایت موجود اغیثونی. اب حدیث سے مل گیا، اے اللہ کے بندو میری فریاد سنو، میری مدد کرو. تو جب حدیث سے ثبوت مل گیا تو اللہ کی مخلوق اللہ کی عطا سے مدد کرتی ہے. سمجھدار کے لیے اتنا جواب کافی. اب جس کو سمجھ نہ آئے اس کو ذرا سامنے لے آؤ، پھر اس کو سمجھانے کے میرے پاس اور طریقے ہیں. میں الزامی اس پر ایسے مقدمے قائم کروں گا، بھاگ جائے گا، پھر جواب دے سکے گا نہیں. سیدھی سی بات. بولو، ان کے گھر میں چور آ جائے پولیس سے مدد لیتے ہیں یا نہیں؟ اور پاکستان کی پولیس نے ایک انوکھا کام کیا، ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ بنایا 15. آگے کیا لکھا ہے؟ فتویٰ لگاؤ نا ذرا ان پہ، لگاؤ نا، ہمت ہے تو ذرا فتویٰ لگاؤ. انہوں نے لکھا آگے مددگار. وہاں جا کے لکھو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. پھر تمہیں جب پولیس کرے گی نا چھترول، سمجھ آ جائے گی. ان کو ڈنڈا سمجھ آتا ہے، ان کو مسئلہ سمجھ نہیں. مقدمہ بن جائے وکیل کرتے ہیں یا نہیں؟ قرآن میں وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ تعالیٰ سب سے اچھا وکیل ہے. پھر دوسرے کو وکیل کیوں پکڑتے ہیں؟ یہ جتنی باتیں کرتے خود اس کے خلاف کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. تو ان کے فتووں پہ جانا، ادھر کی ہوا ادھر کا فتویٰ، ادھر کی ہوا ادھر کا فتویٰ. یہ ایسے ہی مفتی ہیں، مفتی. جو سچے مفتی ہیں، سچے فتوے یا مفتی کی توہین تو ہمیں کفر تک لے جاتی ہے. سچے مفتی کی، کیونکہ وہ دین کی بات کر رہا ہے، سچے مفتی کی. اور اس طرح کے مفتی کی بات تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا. وہ کسی نے کیا خوب کہا، سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، مفتی یہ بھی ہیں مگر مفت کے کھانے والے. یہ مفتی بن گئے ہیں، یہ اصلی مفتی. فتوے لگاتے اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں. تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہیں جانا. کیا کہتے ہیں؟ کہیے نا. یہ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس
بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اللہ ہے یا غیر اللہ؟ کہاں گیا فتویٰ؟ اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں؟ جملہ سناؤں، اردو آتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، کس کے پاس جاؤ؟ اللہ کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے، مجھے اللہ کے پاس جانے سے، تو نے نہیں بچایا تو اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ کیسے ہیں یہ لوگ؟ کہاں گئے ان کے فتوے؟ تو سنو، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر دوا دیتا۔ دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، ورنہ تو جو اللہ دوا میں شفا رکھتا ہے وہی اپنے ولی میں بھی رکھتا ہے۔ اور قرآن میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یہ جتنے عربی جانتے ہیں ان سے پوچھو ابریو کون سا صیغہ؟ واحد متکلم کا، آئی مائی سیلف، میں شفا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، کوڑ والے کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، مگر ساتھ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا، ہم اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کمال مانتے نہیں۔ جھگڑا ختم۔ تو ان کو غوث بنایا ہے کس نے؟ کس نے؟ وہ خود سے غوث نہیں ہے، رب نے غوث۔ ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ 11ویں شریف۔ اس کو 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام ہے۔ 11ویں کیا ہے؟ نام۔ اصل چیز ایصال ثواب۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب کا مطلب میں کوئی نیکی کرتا ہوں، مجھے اللہ سے ثواب کی امید ہے، میں اس ثواب کو کسی اور کو پہنچانا چاہوں، بخشنا چاہوں، تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، میرا ثواب باقی رہے گا، جتنوں کو بخشوں گا اللہ دے گا۔ اس عمل کا نام ایصال ثواب۔ اس عمل کا نام 11ویں نام ہے ایصال ثواب کا۔ اصل چیز کیا ہے؟ تیسرے دن کرو، 7ویں دن، 10واں، 20واں، 40واں، عرس، برسی، 11ویں، چھٹی، کنڈے، یہ سب نام ہیں۔ اصل چیز، اصل چیز وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ آپ کو اگر قرآن پڑھنا آتا ہو تو قرآن سے مسئلے 4 طرح نکلتے ہیں، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ آپ کو ان لفظوں کے معنی نہیں معلوم، مسئلہ کیسے نکالو گے؟ فوراً کہتے ہو قرآن میں دکھاؤ، تو پہلے قرآن سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، تو بخار آتا ہے؟ بخاری تو بعد میں آئے گی تمہیں، کچھ سمجھ ہے تو فوراً کہتے ہیں دکھاؤ۔ تو دکھانے کا مطالبہ وہ کرے جس کو پتہ ہو کہ مسئلہ کیسے نکلتا ہے، اس کو اتنی بات آتی ہو، ورنہ پوچھنے کے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، غلط بیان کریں گے تو وبال لیں گے، اور ہم ایسا کر سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایصال ثواب، غوث پاک کی 11 تاریخ مشہور، ان کے وصال کی، وفات کی تاریخ 11 مشہور۔ جب ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے 11 کے حوالے سے، ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں، اور ان کو ایصال ثواب کریں اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ 11ویں کے ثبوت چاہیے؟ کتنے ثبوت دوں؟ 10 دن تقریر کرتا رہوں تو ایصال ثواب کا مسئلہ بیان کرتا رہوں، اتنے حوالے ہیں۔ صرف شرح و صدور ہی بیان کرتا رہوں، مہینہ لگ جائے۔ امام سیوطی کی کتاب سنو، قرآن کریم میں جو آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اولیاء کے بارے میں، یہ آیت قرآن کے 11ویں پارے میں ہے۔ ہم نے رکھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کون سے پارے میں؟ 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ عربی میں 3 پر جمع ہو جاتی ہے، اس آیت کے الفاظ بھی 11 ہیں، تاکہ جب کبھی 11ویں کرو یہ پڑھ لیا کرنا۔
غوث پاک اپنے والد کی طرف سے سیدنا امام حسن کی اولاد ہے، غوث پاک سے لے کر حضرت علی تک 11 واسطے، اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہے، ان سے لے کر اوپر تک 11 واسطے۔ کتنی 11ویاں سننا چاہتے ہو؟ خود غوث پاک کے بارے میں مشہور کہ وہ بھی 11ویں کرتے تھے، اب ان کے لیے 11ویں کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے ایصال ثواب۔ کیا ہے؟ اونچی۔ تو یہ جہاں کہیں ہوتی ہے اس کو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اب اپنے ایمان سے بتاؤ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ 8ویں شب ہے، شاید 9ویں شب ہے، چلو 11 ہے آج، تو ہم 11ویں منا رہے ہیں۔ کوئی تاریخ ہو، کیونکہ اس غوث پاک کو ایصال ثواب کا نام کیا رکھ دیا؟ وہ بھلے 20 تاریخ کو کرو، پہلی کو کرو، دوسری کو کرو، ان کا نام ہی 11ویں ہو گیا۔ تو یہ 11ویں ایصال ثواب ہے، یہ کوئی غلط میں یہ واقعہ ہر جگہ سنا دیتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں۔ میں سفر کر رہا ہوتا ہوں نا جب کبھی، تو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا رہتا، خالی نہیں بیٹھ سکتا۔ ہوائی جہاز کا سفر تھا، کتاب تھی میرے ہاتھ میں، لمبا سفر تھا۔ اس کتاب کا جو عنوان تھا وہ یہ کہ جنت میں جانے والے عمل، کون کون سی چیزیں جنت میں لے جائیں گی۔ ان میں ایک کام آ گیا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو میں کیوں کہلوا رہا ہوں بار بار، ذرا سوچ لیں۔ لوگوں کو، آپ تو ایک دوسرے کے لقمے چھینتے ہو، سوچنا ذرا میری بات کو۔ دشمنی سگے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں حق مار رہے ہیں، کوئی بہن کا، کوئی بھائی کا، کوئی بھانجے کا، کوئی بھتیجے کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، آپ تو لقمے چھینتے ہو۔ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ہو سکے تو کسی کے منہ میں لقمہ ڈالو، چھینو نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اس میں غوث پاک کا ملفوظ آ گیا۔ ملفوظ کس کو کہتے ہیں؟ میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں یہ آپ کہیں لکھ لیں تو وہ کیا ہوں گے؟ ملفوظ۔ کتاب میں لکھ لیں یا سنائیں آگے تو یہ ملفوظ میرے لفظ ہو گئے، لکھے گئے ملفوظ ہو گئے۔ غوث پاک کا ملفوظ آ گیا کہ غوث پاک نے بھی بتایا کہ کھانا کھلانا کتنا اچھا کام ہے۔ تو لکھا تھا کہ کسی نے غوث پاک سے کہا آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دیں، ساری دنیا کی دولت آپ کو دے دیں اور آپ سے کہیں کوئی ایک خواہش کریں، کوئی ایک آرزو تمنا، کوئی ایک کام، کیا کریں گے آپ؟ شکر ہے ان سے پوچھا، ہم سے نہیں پوچھا۔ ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ذرا جناب میں فلانی جگہ کو کارنر کا پلاٹ مل جائے، کوئی کہے گا گاڑی مل جائے، نوجوان کہے گا چھوکری مل جائے، کوئی کہے گا ٹوکری مل جائے، بس یہی ہے نا، یہ اتنی سوچ ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ مانگنے والے مانگ، یا اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو حضور کی جو محبت دی تھی نا اس کا ایک ذرہ مل جائے۔ اور خادم حسین رضوی کو 50 سال تک کوئی نہیں پہچانتا تھا، نبی کے عشق پہ، نبی کے نام پہ نکلا، تن من دھن قربان کر کے خالص ہو کے نکلا۔ اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ چھوٹا سا طبقہ، چھوٹے سے طبقے کو دیکھا نا کتنا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ پوری دنیا نے پہچان لیا، جو نبی کا ہو جاتا ہے پھر خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
غوث پاک سے پوچھا ساری دنیا کی دولت آپ کو دے دیں اور کہیں کوئی ایک خواہش کریں تو کیا؟ غوث پاک نے یہ نہیں کہا مجھے ٹائم دو سوچ کے بتاؤں گا، فوراً کہا اگر ایسا ہوگا میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر ایسا ہوگا میں لوگوں کو، ملفوظ ختم ہو گیا، میں سوچ میں پڑ گیا، کتاب کی میں نے بند، میں نے غوث پاک کی روح سے مدد مانگی مجھے سمجھائیں، اپنا یہ ملفوظ مجھے سمجھائیں۔ آپ نے خواہش کی، لے کسی نے پوچھا، بظاہر ممکن نہیں ہے اللہ کی ساری مخلوق کو کھانا کھلانا، لیکن آپ نے خواہش کی اور آپ ہیں محبوب، خواہش کی تو ہوا کیا؟ غوث پاک کی روح کی مدد ملی، مسئلہ سمجھ آ گیا، ان کا لقب ہے محبوب سبحانی۔ کیا لقب ہے؟ اور محبوب کی بات ٹالی جاتی نہیں، اللہ نے گویا کیا فرمایا، پیارے خواہش تو نے کی ہے پوری میں کروں گا، تو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوگا، پوری دنیا کو 11ویں کے نام پہ کھانا میں کھلاؤں گا۔ گلی گلی نگر نگر 11ویں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ ایصال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ سیدنا غوث اعظم کی شان زہد و تقوی، علم، اور اس میں کتنا کمال تھا، پھر سید ہونا، پھر آپ کا صاحب کرامت ہونا، پھر آپ کا محی الدین ہونا، دین کو زندہ کرنا۔ اس وقت جو دین کی حالت علاقوں میں ہو گئی تھی، آپ نے دین کو زندہ کیا، اس لیے آپ کا لقب محی الدین۔ کرامت اللہ کا فعل، خلاف عادت بات، آپ کی سوچ سوچتی رہ جائے کہ کیسے ہو گیا، خارق عادت کو کہتے ہیں۔ یہ کرامت اللہ کا کام ظاہر ولی سے، معجزہ اللہ کا کام ظاہر نبی سے۔ غوث پاک کی کرامات کے بارے میں خود تھانوی صاحب لکھتے ہیں، ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ آپ نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں۔ تواتر کس کو کہتے ہیں؟ میں بھی وہی سنا رہا ہوں، میرے والد صاحب بھی وہی سنا رہے تھے، میرے دادا اپنے زمانے میں وہی، ان کے والد وہی، غوث پاک تک ہر زمانے میں سب کی زبان پر وہی ہے۔ اس کو تسلسل تواتر کہتے ہیں، یعنی اتنی کرامتیں کسی اور کی اس طرح زبان پر نہیں جتنی غوث پاک کی ہے، جتنی غوث پاک کی۔ بیٹھے ہوئے ہیں اجرے میں، اچانک چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جبے سے ہاتھ نکالا تو پانی ٹپک رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران کہ یہ پانی کدھر سے؟ چہرے کا رنگ ٹھیک ہو گیا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا، انہوں نے مجھے وہاں سے پکارا، میں نے ہاتھ لگا کے ان کا بیڑا پار لگایا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ لوگوں نے ٹائم، وقت، دن نوٹ کر لیا۔ آج کل تو لوگوں کو جب مشکل ہو تو پیر صاحب کے پاس، مولوی صاحب دعا کرو، بعد میں پوچھنے بھی نہیں آتے، کام ہو جائے نا، نہیں جی مٹھائی نہ دینی پڑ جائے یا شکریہ نہ ادا کرنا پڑے۔ وہ آئے لوگ، کچھ جو بھی ان کے پاس تحفہ تھا لے کے آئے، لوگوں نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ ان کا غوث پاک کے مرید ہیں۔ کیسے آئے ہو؟ ان کا جی ہم سفر کر رہے تھے، جہاز میں طوفان آ گیا تھا، ہم نے غوث پاک کو پکارا، ہم نے دیکھا غوث پاک سامنے آ گئے، انہوں نے ہاتھ لگایا، بیڑا پار لگایا، تو ہم سلام کرنے آئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہی تاریخ تھی، وہی دن تھا، وہی وقت تھا۔ مولانا جمیل میاں فرماتے ہیں جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ جہاز آپ کے ہاں مشہور ہے، ویسے تو سامان جس میں ہو یا سامان کو کہتے ہیں، تاجروں کا جہاز تھا، گرداب طوفان کو کہتے ہیں۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، انہوں نے غوث پکارا، غوث پاک سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، وہیں سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بخاری میں روایت موجود، فاتح خیبر حضور نے فرمایا جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔
صحابہ نے کہا قلعہ اوپر ہے، ہم نیچے سے تیر پھینکتے ہیں نا تو تیر اوپر جاتے جاتے سست ہو جاتا ہے، وہ اوپر سے پھینکتے ہیں تیزی سے نیچے آتا ہے، تو جب تک قلعے کے اندر نہیں جائیں گے فتح ہو سکتی نہیں۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا تم اتنے دنوں سے کوشش کر رہے ہو، جب تم نہیں کر سکے تو میں کیا فرمایا، آؤ میرے ساتھ لیا اور قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ قلعے کے دروازے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، آپ نے اگر دیکھے ہوں بہت بڑے اور بہت وزنی ہوتے ہیں، کبھی کسی قلعے کا دروازہ جا کے دیکھنا اندازہ ہو جائے گا، بہت بڑا اور بہت وزنی ہوتا ہے۔ وہ حضرت علی نے یوں اکھاڑ لیا اور یوں اس کو ڈھال بنا لیا، جتنے تیر آ رہے ہیں اس پہ روک رہے ہیں، صحابہ سے کہا چلو اندر، اللہ نے فتح دے دی۔ بعد میں ایک روایت میں 40 ایک میں 80 صحابہ اس کو اٹھا رہے ہیں، اٹھتا نہیں۔ انہوں نے کہا اے علی تو نے ایک ہاتھ سے کیسے اکھاڑ لیا، ہم 80 مل کے اٹھا رہے ہیں، اٹھتا نہیں ہے، آپ نے ایک ہاتھ سے۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ آپ کو بتانا ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے اسے قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس کا ہاتھ آپ کو سمجھا دوں، اتنا سا ٹکڑا لوہے کا لینا، آپ لوہے کا کام اس علاقے میں بہت کرنے والے، اتنا ٹکڑا لے کے آگ میں ڈال دینا، آگ میں تپ کر جل کر وہ لوہا بھی آگ بن جائے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، آگ ہو رہا ہے آگ، کیونکہ جو کام آگ کرتی ہے اب وہی جلا ہوا لوہا کرے گا۔ ہے کیا وہ؟ آگ اور چیز ہے، لوہا، مگر آگ نے اپنا رنگ اس پر چڑھا دیا۔ اب جو کام آگ کرتی ہے وہی لوہا کر رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس نے اپنا رنگ اس پر چڑھا دیا۔ آگ بھی مخلوق ہے، لوہا بھی مخلوق، ایک مخلوق کا اثر اتنا ہو جائے، آپ لوہے کو اٹھا کے باہر رکھیں پھر لوہے کا لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہاتھ میں پکڑ لیں پھر وہی۔ لیکن اب جب وہ اس نے اپنی ذات کو آگ میں فنا کر دیا تو وہ آگ میں فنا ہو کر آگ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہی کام کرنے لگا یا نہیں؟ بلا تشبیہ، بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، جب مخلوق کا اتنا اثر ہوتا ہے تو جس پہ خالق اپنا رنگ چڑھا دے، جس پر اللہ اپنا رنگ چڑھا دے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پیارا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کام اس بندے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا، دین کو زندہ کیا، لوگوں کو اللہ سے ملایا، اور کیا شان آپ کا لقب ہے، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ ان کی مہربانی ہے۔ آج ہم اگر مسلمان ہیں نا، یہ محنتیں ان لوگوں کی ہیں، خواجہ صاحب، داتا صاحب، یہ سب اللہ کے ولی، انہوں نے محنت کی، آج ہم پہ رنگ چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی عطا سے آج بھی اسی طرح فیض لٹا رہے ہیں۔ کتاب کا نام لکھو امداد المشتاق، اردو میں ہے، لکھنے والے تھانوی صاحب۔ وہ لکھتے ہیں اپنے دادا پیر کے بارے میں، کہتے ہیں ان کو دادا پیر مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی کیا تھا۔ بہرحال ان کے پیر صاحب کا نام حاجی نور محمد، تھانوی کے پیر صاحب حاجی امداد اللہ، ان کے پیر صاحب حاجی نور محمد، میاں جیو کہتے تھے ان کو۔ تھانوی صاحب نے وہ کتاب لکھی کہ ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا، جولاہا کپڑا بننے والا، جولاہا مرید تھا۔ پیر صاحب کی وفات کے بعد قبر پر آیا۔ کہاں آیا؟ اگر وفات کے بعد قبر پر آنا شرک ہے تو شرک نمبر 1، شرک نمبر 1۔ آ کر فریاد کی، فریاد کرنا شرک ہے تو شرک نمبر 2۔ کیا کہا؟ روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے، مدد مانگی، شرک نمبر 3۔ وفات کے بعد قبر پر آ کر پیر صاحب سے، پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، جواب دیا پیر صاحب نے، روزانہ ہماری قبر پہ آنا، پائنتی پاؤں کی طرف سے روزانہ تمہیں 2 آنے ملیں گے۔ اس زمانے میں 2 آنے پورا گھر کھا جائے تب بھی بچتے تھے، 1 پیسے کے چنے بندہ صحت مند کھاتا رہتا تھا، ختم نہیں ہوتے تھے، وہ وقت اتنا 2 آنے روز ملا کریں گے۔
کوئی نہیں دیتا اللہ کے سوا، شرک گنتے جاؤ نا کتنے ہو رہے ہیں۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں ہم اس بندے سے ملے، اس نے کہا میں روز آتا ہوں، مجھے 2 آنے روز ملتے ہیں، اور 14ویں صدی میں تمہارا پیر اگر دیتا ہے تو پیروں کا پیر نہیں دیتا۔ ہم غوث پاک سے مانگے وہ سنتے ہیں، اللہ کی عطا بانٹتے ہیں، کیونکہ اللہ والے مرتے نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اور دعا میں ہی ہمیں جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے راستہ دیکھ لیا، ہم یہ راستہ چھوڑ سکتے نہیں۔ تم نے غوث کا دامن پکڑنا نہیں، ہم نے چھوڑنا نہیں۔ جھگڑا تم کرتے رہو اپنا، اور قیامت کے دن غوث پاک وہ ہیں جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور کی امت کے ایک شخص کے پاس بہت لوگ ہوں گے، تو انبیاء پوچھیں گے وہ کون ہے، تو یہ اشارہ بتایا جاتا ہے وہ غوث پاک ہوں گے، اتنے آپ کے مرید ہوں گے۔ اور غوث پاک نے فرمایا قیامت تک جو میرا مرید ہے وہ میرا مرید ہے۔ ہو سچا، قادری لکھنے کے الوانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہو سچا۔ اور غوث پاک نے خوشخبری سنائی ہے، فرمایا جو میرا سچا مرید ہے بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، بغیر توبہ کے۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دوزخ سے پوچھا تیرے اندر میرا کوئی مرید، انہوں نے کہا آپ کے مرید کا یہاں کیا کام۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حفاظات یومیہ میں، سچ لکھتے ہیں جھوٹ لکھتے ہیں، ذمہ دار وہ ہے، لکھا ہے انہوں نے، اور چھاپا بھی انہوں نے ہی ہے، میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب انہوں نے کیوں لکھا، لکھا تھا تو چھاپا کیوں، اور چھاپا تھا تو بیچا کیوں؟ اب کتاب میرے پاس ہے میں تو سناؤں گا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ایک شخص مر گیا، فرشتے قبر میں آئے، آ کر سوال کیا من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرا نبی کون؟ تو قبر والے نے جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا۔ غوث پاک آپ کے قربان، ان سے بھی غوث اعظم لکھوا لیا۔ غوث اعظم کا سوال ہو رہا ہے رب کون ہے، سوال ہو رہا ہے دین کیا ہے، سوال ہو رہا ہے نبی کون، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں غوث اعظم کا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے صحیح جواب دیا۔ کیا صحیح جواب دیا؟ کیا مطلب؟ اس نے کہہ دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو غوث پاک کا رب وہ میرا رب، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کا نبی کے بارے میں خیال وہ میرا خیال۔ تو اس نے نسبت بتا کے صحیح جواب دے دیا۔ ہم قبر میں کہیں گے ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ بیڑا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث۔ یہ سہارا یہاں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، انشاءاللہ حشر میں بھی۔ المرء مع من احب، اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ تو غوث پاک کی آج 11ویں کر رہے ہیں، نیک کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، جس کے درجے بلند ہوں اس کو خوشی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا تھا جس سے مجھے خوشی ہوتی تھی، آج میں وہ کام کروں جس سے تجھے خوشی ہو جائے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے بیڑا بیڑا۔ بس اب یہ بتاؤ، ساری باتیں سنی ہیں، اب ایک سوال کرتا ہوں، غوث پاک سے محبت ہے؟ کون کہے گا نہیں ہے؟ سب کہیں گے۔ تو محبت کا تقاضا کیا؟ صرف 11ویں کرنا؟ 11ویں بھی کرنی ہے، اور ان کے سچے غلام بھی۔ انہوں نے کبھی قضا نہیں کی نماز، ہم ادا نہ پڑھیں تو پھر کتنی بات ہے۔ نماز کے پابند بنو، سچ اختیار کرو، گھروں میں سچ۔ آج ایک ہی وعدہ کر لو آئندہ سچ بولیں گے، دیکھو انشاءاللہ بیڑا پار۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بس
ان کے غلام رہ کر انشاءاللہ کامیابی پانی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔